وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، ہم فکری ارتداد اور تہذیبی ارتداد کے اسباب اور اس کا حل، اس موضوع پر آپ سے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں 4 باتیں میں نے بیان کی تھی، جس میں دوسرا سیریل چل رہا ہے اور آج اس کا سیریل نمبر 12 ہے۔ یہ بات کہی گئی تھی کہ مدارس اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ اس کا آج مدارس کے بارے میں آخری پارٹ ہے۔ مدارس کے لیے ایک بڑا کام ہے کہ اٹھتی ہوئی فکر ارتداد کو ختم کرنے میں جو عصری تعلیم میں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تقریباً 97% ہے، یعنی 97 بچے، اگر 100 بچے مسلمان کے پڑھتے ہیں تو 3 بچے مدرسے میں آتے ہیں اور 97 بچے کہاں جاتے ہیں؟ اسکول اور کالج میں جاتے ہیں۔ وہ 97 کے لیے ہم نے مختلف قسم سے باتیں بتائی کہ کیسے ان کو فکری ارتداد سے روکا جائے۔ تو مدارس اس میں ایک یہ رول بڑا ادا کر سکتا ہے، اور یہ عملی شکل میں امریکہ وغیرہ میں، کیونکہ وہاں پہ تو بہت زیادہ آزادی ہے اور وہاں پہ زیادہ خطرہ لوگوں کو ہے کہ بچہ ہمارا فکری ارتداد تو درکنارے ڈائریکٹ مرتد ہی نہ ہو جائے، تو وہاں ان لوگوں نے اپنی روک تھام کے لیے 3 طریقے کے کام کر رکھے ہیں۔ پہلا کام انہوں نے کر رکھا ہے کہ 2 ڈیز مدرسہ، یعنی 5 دن بچہ اسکول میں پڑھے گا، سنیچر اور اتوار جو ہے وہ بچہ کہاں پڑھے گا؟ وہ مدرسے میں پڑھے گا۔ اس کے لیے مدرسہ کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے اور 2 ہی دن تعلیم ہوتی ہے ہفتے میں اس میں۔ تو اس میں وہ آپ کو ضربہ اور فعلہ کی گردان بتانے کے بجائے دین کی اساس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ 2 دن کی چھٹی نہیں پاتا ہے تو ایک اسکول کا نام انہوں نے رکھا ہے سنڈے اسکول، سنڈے مدرسہ۔ صرف سنڈے وہ بچہ جو ہے وہ ایک دن کا بڑا حصہ کیا کرتا ہے؟ مدرسے میں گزارتا ہے۔ اس کا ایک نصاب ہوتا ہے اور اس نصاب کے تحت سال بھر میں 40-45 کلاس گویا کہ اس کی سنڈے چلا دی جا سکتی۔ یہ بہت اچھا تجربہ ہے وہاں اور بہت اس میں کامیابی ہے۔ اگر یہ ہمارے بھی مدارس، بھارت کے مدارس بھی اس طرف توجہ دیں، جہاں جو موجود ہے وہاں پر وہ، یہاں پر 5 ڈیز ویک نہیں ہے، یعنی ہفتے میں 5 دن پڑھائی ہوتی ہو، 2 دن چھٹی ہوتی ہو، ایسے کم اسکول ہیں۔ لیکن سنڈے تو سبھی بند ہوتے ہیں۔ اگر مدارس سنڈے اسکول بھی چلائیں تو بھی جو ہے، کیونکہ اصل ارتداد وہیں ہو رہا ہے، اصل جو فکری ارتداد ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ وہ اسکول کے بچوں میں ہو رہا ہے۔ اگر ان کے لیے یہ نظم مدارس والے اپنے ذمے لیں تو ایک بڑا کام کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، چھٹیوں میں جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں، پہلے سے سال بھر کی چھٹی معلوم کر لی جائے۔ 2 دن کی چھٹی، 3 دن کی چھٹی اسکولوں میں ہوتی رہتی ہے، تو ایسے کم سے کم 5 سیشن سال میں چلائے جائیں مدارس کی طرف سے، کہ جب ان کے یہاں چھٹی ہو تو ان کو اپنے یہاں 3 دن کے لیے ایسے سال میں 5 مرتبہ چھوٹے ٹرم کے 3 دن کے مدرسے اور 3 دن ایسے 5 مرتبہ کم سے کم جو ہے وہ سال میں چھٹی کو استعمال کیا جائے، تو بھی بچوں کو جو ہے وہ بنیادی اسلامی تعلیمات دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ جو عصری تعلیم ہے، عصری تعلیم میں جراثیم کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، کیونکہ پڑھایا ہی ایسا جاتا ہے کہ جہاں سے وہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم جراثیم کہہ رہے ہیں، وہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ اس نصاب کو بدل دیں، آپ کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ عالمی سطح کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر مدارس چاہیں تو اس جراثیم کو کی توڑ کے لیے
مدارس میں اینٹی بائیوٹک تیار کی جا سکتی ہے، اور یہ اینٹی بائیوٹک جو اس کے لیے دوا کے طور پہ ہو، اس کے ذریعے بھی عصری تعلیم والوں کے اندر جو فکری ارتداد پیدا ہو رہا ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم چھٹیاں ہوتی ہیں، جس کو سمر ویکیشن کہتے ہیں یا ونٹر ویکیشن کہتے ہیں، ونٹر ویکیشن میں بھی 10-12 دن کی چھٹی ہوتی ہے، کرسمس اس میں آ جاتا ہے، ونٹر ویکیشن آ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اپنے اپنے علاقے میں ہو سکتا ہے کہ کرناٹک میں چھٹی ہو رہی ہو 20 دسمبر سے لے کر کے 5 جنوری تک، دوسری جگہ دوسری ہو رہی ہو، تو اس میں سے 10 دن کا وقت کم سے کم کیا نکالا جائے کہ 10 دن کا مدرسہ باقاعدہ اس کا نصاب ہو، اور اگر گرمی کی چھٹی جو 1.5 مہینے کی ہوتی ہے، 2 مہینے کی ہوتی ہے، بعض جگہ 2.5 مہینے کی ہوتی ہے، اس میں کم سے کم 40 دن کا نصاب بنایا جائے، اور سمر ویکیشن کے نام پر اور ونٹر ویکیشن کے نام پر مدارس اپنے یہاں لا کر کے ان بچوں کو تعلیم دے۔ دونوں طریقے کی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ بچے کے لیے رہائش کا انتظام کر دیا جائے، 30-40 دن وہ مدرسے کے ماحول میں رہیں، اور جیسے ہاسٹل میں دوسرے لوگ رہتے ہیں ویسے ان کو بھی رکھا جائے، اور رکھنے کے بعد ان کو تعلیم دی جائے۔ اب اس میں کیا پرابلم ہو رہی ہے، یہ جو سمر کیمپ والی بات کہی ہے، اب سمر کیمپ کو لوگوں نے ایک فیشن بنا دیا۔ بہت سے مسجدوں میں، مدرسوں میں، جگہ جگہ پہ سمر کیمپ کیا ہو رہا ہے، لگتا ہے۔ وہ سمر کیمپ میں 90% ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ایک فارملٹی ہے۔ بچے پیرنٹس اس وجہ سے وہاں بھیج رہے ہیں کہ وہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ گھر میں بہت ستائے گا، تو اس کو ایسا کرو، لے جا کر کے سمر کیمپ میں ڈال دو۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا، مدارس والوں نے یا مسجد کی تنظیم والوں نے، بعض لوگوں نے، کہ سمر کیمپ کے نام پر انہوں نے ایک فیس رکھ دی، کوئی بھی بغیر فیس کے نہیں چلا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ جو غریب بچے ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ فیس آپ نے لگا دیا ہے۔ دونوں طریقے کا معاملہ ہونا چاہیے، یا تو مطلب فیس والے بھی جو فیس دے کر پڑھنا چاہیں ان کو فیس لگایا جائے، جو بغیر فیس کے پڑھنا چاہیں ان کو بھی پڑھایا جائے، لیکن یہ فارملٹی نہیں ہونی چاہیے۔ فارملٹی کا مطلب کیا ہے کہ وہ آتے ہیں 40 دن لگاتار آتے ہیں اسکول میں، تو ان کو وہی دعائیں، نعت، حمد، یہ سب سکھا کر کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا کہ ان کو فکری ارتداد سے دور کر دیا۔ اس میں کلاسیں الگ الگ بنائی جائیں، 8ویں تک ایک گروپ بنایا جائے، 6 سے 8 تک ایک گروپ بنایا جائے، اور 8 سے لے کر 12 تک کا ایک گروپ بنایا جائے، 2 گروپ کے بچوں کو۔ پھر یہ انہی سے سوالات کیے جائیں کہ تمہارے ذہن میں کیا سوالات اٹھتے ہیں، ان کے جواب کی تیاری کی جائے، اور ایک دن پہلے دن سوال کر لیا جائے، دوسرے دن اس کا جواب جو پڑھانے والا ہے وہ معقول، مدلل، عقلی لحاظ سے وہ کیا کرے، ان کو جوابات دے۔ اگر ایسے معقول سلیبس تیار کیے جائیں، اور یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ ہی کو نہیں کرنا ہے ہر مدرسے والا، بہت سے اچھے سلیبس اس وقت بھارت میں سمر کیمپ اور ونٹر ویکیشن کے نام پہ کیا ہے، آلریڈی موجود ہیں، صرف ان سے رابطہ کرنا ہے، اور رابطہ کر کے آپ کیا کریں، اس سلیبس کو اپنے یہاں پڑھانے کی کوشش کریں۔ جب آپ شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ 1 سال پرابلم آئے، لیکن اگر 1 سال ہم نے اپنے اساتذہ کو تربیت دے دیا اور ان کو محسوس ہو گیا تو اچھا رزلٹ برآمد ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اساتذہ پہ ایک مزید بوجھ پڑے گا، آلریڈی وہ خود مصروف رہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے، ان کو الگ سے اوور ٹائم کے طور پہ ان کی تنخواہ رکھی جائے، جتنے گھنٹے وہ پڑھائیں اتنے گھنٹے جو ہے ان اساتذہ کو گھنٹے کے لحاظ سے ان کو پے کیا جائے، تب ان کو دلچسپی بھی ہوگی، اور وہ جو بوجھ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، نفسیاتی طور پر نہیں رہے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ 5ویں چیز بھی اس میں کی جا سکتی ہے، لیکن جو میں نے یہ بات بتائی کہ 90% ایک محض کارروائی ہو رہی ہے، اس کارروائی سے رسمی طور پر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 5ویں چیز کیا ہے، سال بھر تعلیم بالغان کے نام پر اسکول وہ چلایا جائے مدرسے میں، مغرب کے بعد خاص کر
اور فجر کے بعد چونکہ عموماً اساتذہ ہمارے بزی رہتے ہیں، لہذا مغرب اور عشاء کے درمیان میں شہر کے لوگوں کو یا مدرسہ جہاں بھی قائم ہے وہاں کے لوگوں کو تعلیم بالغان چلایا جائے۔ ابھی دیکھیے ہم اس میں کوشش کر کے ہم نے پرانے مدرسے میں لڑکیوں کے لیے پورا نظم قائم کیا ہم نے، اس میں سب زیادہ تر شادی شدہ لڑکیاں آتی ہیں، اور 2 مدرس بہت جو معلمہ ہیں بہت اچھی معلمہ ہیں، اور وہ باقاعدہ 9 بجے سے لے کر کے 11 بجے تک ایک کلاس چلاتی ہیں۔ اب دوسرا سسٹم کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو عورتیں گھر کی ذمہ دار ہیں ان کو کھانا بھی بنانا رہتا ہے، تو وہ 11 بجے فارغ نہیں ہو پاتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں ہماری کلاس 2 بجے سے 4 بجے تک لگائی جائے۔ تو ایک دوسرا نظام بھی قائم کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے یہ لڑکیوں کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ ابھی وہاں پہ تقریباً کل میں نے رپورٹ لیا تھا تو 30 سے 40 عورتیں آتی ہیں، جو کوئی بھی جو ہے وہ 18 سال سے کم کی نہیں ہیں، 18 سے لے کر کے، اور اس میں بعض ایسی بیچاری بھی آتی ہیں جو 50 سال کی بھی ہیں۔ ان کو بھی شوق ہے کہ میں اب تک قرآن جو پڑھی ہوں غلط پڑھی ہوں، تو دلچسپی ان کو سب سے پہلے پیدا کی جائے قرآن تعلیم بالغان میں جو ہے نا، وہ فکری ارتداد کی بات نہیں ہے۔ تعلیم بالغان کو اس نیت سے پڑھایا جائے کہ ان کی گود میں بچے رہتے ہیں، اگر یہ صحیح ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ نسل بھی کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ اور ان کو دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سسٹم جو کیا جائے، سب سے پہلے قرآن کریم پہ دلچسپی پیدا کی جائے، تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ جو بالغ لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جو معلوم کیا ہوتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ قرآن کریم ہم نے جو پڑھا ہے بچپن میں وہ صحیح نہیں پڑھا ہے، ہم غلط پڑھ رہے ہیں۔ اگر ان سے بتا دیا جائے کہ قرآن غلط پڑھنے کی کیا سزا ہے، قرآن کو صحیح کرنے کے کیا ثواب ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں قرآن صحیح پڑھنے کی اور پڑھ نہیں پاتے ہیں، ہکلا کر کے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کو 2 اجر ملتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ کیسے لوگوں؟ تو ایسی باتیں بتا کر کے ان کے اندر کیا کیا جائے، ترغیب دلائی جائے، اور ترغیب دلانے کے بعد یہ 5 نظام اگر قائم کیا جائے مدارس کی جانب سے، مدارس اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور عوام بھی چاہے کہ ایسے مدارس کو سپورٹ کرے، کیونکہ بجٹ بھی بڑھے گا، خرچہ بھی بڑھے گا۔ 40 بچے اگر آ کر کے مزید رہنے لگیں گے 40 دن تک، تو ان کے کھانے پینے کا ہے، کچھ معمولی سی ان کی فیس رکھی جائے، اور شہر والوں کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے مدرسے کا ایک نظم ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کیا جائے تب یہ فکری ارتداد اور تہذیبی ارتداد پر مدارس ایک بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں آج آپ کے سامنے، کیونکہ اگلا والا پوائنٹ شروع کریں گے تو بیچ میں ہو جائے گا، تو اب ہم نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ 2 بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ابھی جو تیسری جو وجہ ہے، جو کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے، کہ اس فکری ارتداد میں لانے کے لیے کہ ہمارے مسلمان بچے فکری ارتداد میں مبتلا ہو جائیں، اس کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ وہ کیا کیا پلاننگ ہے اور کیسے کیسے پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس پلاننگ کا توڑ کیا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔